عمومی 5 نعمتوں کے بیان کے بعد دنیا کی وہ خاص قوم انبیاء علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل، خطابات عامہ کے بعد اب ان کے ساتھ خطابات خاصہ شروع ہوتی ہے، اور یہ 3 خطابات۔ پہلا خطاب یا بنی اسرائیل کے ساتھ اس میں نعم مجملہ کا بیان ہے، نعم نعمت کی جمع ہے، اور دوسری مرتبہ یا بنی اسرائیل میں نعم مفصلہ کا بیان ہے، تفصیل آ گئی، اور تیسری مرتبہ یا بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب ہے اس میں نعم مدللہ کا بیان ہے، تاریخ کعبہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، ان کی امامت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، اس سلسلے میں حضرت ابراہیم کی دعائیں، پوری تواریخ اور دلائل ذکر فرمائے۔ خطاب اول مجمل ہے، خطاب ثانی مفصل ہے، خطاب ثالث مدلل ہے۔ پہلے خطاب یا بنی اسرائیل کے اندر نعم مجملہ ہے، دوسرے خطاب یا بنی اسرائیل میں نعم مفصلہ ہے، اور تیسرے خطاب یا بنی اسرائیل میں نعم مدللہ ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب پیغمبر کی اولاد، اسرائیل یعقوب کا نام ہے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ اسرائیل یعقوب نام ہے، اسرائیل لقب ہے، یا اسرائیل نام ہے، یعقوب لقب ہے، قولان مشہوران لأہل التفسیر والتاریخ۔ ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت کے بیٹے اسحاق کا بیٹا یعقوب ہے، یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، اس لیے اسرائیلیوں میں 12 فرقے بنے ہیں، اور چونکہ شیعہ مذہب یہود سے نکلا ہے، شیعوں کی معتبر کتاب رجال کشی جلد 2 صفحہ 264، اس لیے ان کے یہاں بھی اثنا عشری بڑا شیعہ ہوتا ہے۔ اثنا عشرہ کیا ہے؟ یہود کے 12 قبیلے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اسرائیلیو یاد کرو، نعمتی میرے احسانات کو، نعمت میں مصدر کے معنی میں لے لیا، اس لیے اردو میں ترجمہ جمع کے ساتھ مناسب ہے۔ التی، وہ نعمتیں انعمت علیکم، جو میں نے نعمتیں کی تھی تم پر، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، پورا کر دوں گا تمہارے ساتھ عہد کو۔ میرا عہد تم نے یہ اٹھایا کہ نبی آخر زمان پر ایمان لاؤ گے، میں نے تم سے یہ عہد کیا کہ تمہیں کائنات کا بہتر بناؤں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے لرزا کرو، مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ رحب یرحب کے معنی آتے ہیں ایسا ڈرنا کہ جسم سے ظاہر ہونے لگے، کب کپانا، لرزنا۔ اس سے پتہ چلا کہ قوم قبیلے کا بھی کبھی ذکر جائز ہے۔ اے پختونو، اے پنجابیو، اے ہندوستانیو۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب میمن سوسائٹی کڈے میں تقریر کرتے تھے، قل یا ایھا الکافرون، اے کراچی کے بدعتیو، یا ایھا الذین آمنوا، او نیو ٹاؤن والو، اس زمانے میں نیو ٹاؤن ہی مشہور تھا، ایسی عظمت کے افراد موجود تھے، علم میں وہ ایک ہی جگہ مشہور، باقی سب توابع تھے۔ وَآمِنُوا، اور اسرائیلیوں ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس وحی پر جو میں نے اتاری، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور وہ وہی تصدیق کر رہی ہے تمہارے ساتھ کے شرائع کی۔
ذرا توجہ دیا کرو، اپنے اوپر نیند نہ سوار کرو نہ غفلت. مسجد میں بیٹھ کر قرآن میں داخل ہو کے بھی نہ سمجھے تو کوئی خطرہ ہے کہ اسرائیلی نہ بنو. یہی تو بد نصیب تھے وہ کہ انبیاء کی اولاد تھی، اور جتنے کو تھی وہ تھے انکل ہوتی. انبیاء علیہ السلام آپس میں باپ شریک بھائی ہے. نحن معاشر الانبیاء بنو اللہ، آپ نے بخاری میں کہا ہم باپ شریک بھائی ہیں. اور ہر پیغمبر نے گزرے ہوئے پیغمبر کی تصدیق کی. تو حضرت بھی توریت، موسیٰ، عیسیٰ، انجیل، داؤد، زبور، تمام انبیاء علیہ السلام کی حقانیت بیان فرماتے ہیں. یاد رکھنا، مرزائی کہتے ہیں ہم بھی تو گزشتہ پیغمبروں کی تصدیق کر رہے ہیں، مرزے سے کوئی نبی کیوں نہیں مانتے؟ یاد رکھنا جھوٹ بول رہا ہے. مرزے نے کہا ہے محمد دیکھ نہ ہو جس نے اکمل، غلام محمد کو دے کے قادیاں. یہ حضرت کی توہین نہیں ہے کہ اگر محمد کو پورا دیکھنا ہو تو غلام احمد قادیانی کو دیکھ لو، جس کی ایک آنکھ تھی ایک نہیں تھی، اور جس کی پیشاب کی تھیلی پھٹ گئی تھی. خود لکھتے ہیں میری پیشاب کی تھیلی پھٹ گئی. محمد دیکھ نہ ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دے کے قادیاں میں. یہ مثال دیتا ہوں، تفصیل میں پڑھو گے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ عرب صحرائی وہ مجھ تک کہاں پہنچ سکتا ہے. یہ تصدیق ہے. پھر توہین و تکذیب کس کو گئے؟ ایک مقام پر مرزا لکھتا ہے قرآن کی بعض جگہ مجھ سے حل ہوئی، مجھ سے پہلے حل نہیں ہوئی. سمجھ گئے بات؟ مجھ سے حل ہوئی، مجھ سے پہلے حل نہیں ہوئی. اور جب علماء نے کہا کہ حضرت کی صحیح حدیثوں میں ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور آسمانوں پر گئے، مرے نہیں ہے، تو تنگ آ کے مرزا نے کہا یا تمہارے علماء نے جھوٹ بولا یا تمہارا پیغمبر بات کو سمجھے ہی نہیں. اصل حضرت کو جھوٹا گیا. میں انشاءاللہ تعالی اپنے مقام پر اس قسم کی چند عبارتیں لکھواؤں گا. اگر مزید کسی کو دیکھنا ہو تو وہ الہامی گرگٹ دیکھ لیں، اور کسی متخصص متجسس کو اس مسئلے کو ٹھکانے لگانا ہو تو وہ الیاس برنی کی کتاب قادیانیت کا علمی محاسبہ، الیاس برنی کے قادیانیت کا محاسبہ. اور مسئلے ختم نبوت کی تفصیل کے لیے اچھی بات ہے کہ اردو جاننے والا طبقہ مفتی اعظم پاکستان، سابق استاذ اور مفتی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب ختم نبوت کامل، حضرت کی کتاب کا نام ہے ختم نبوت کامل. میں نے خواب دیکھا کہ مفتی محمد شفیع صاحب جنت کی طرف جا رہے ہیں اور بغل میں کتاب ہے. تو میں نے حضرت سے پوچھا حضرت کتاب مجھے دے دیں. حضرت نے فرمایا لو رکھ لو. تو میں نے سمجھا کہ یہ معرف القرآن ہوگی، ختم نبوت کامل یہ والی کتاب گود میں لیے ہوئے. روز قیامت ہر کسے در دستگیرد نامے، منی حاضر می شوم فتح الحمیدن در بغل. میں نے کھولی خواب میں تو ختم نبوت کامل. الحمدللہ. دیکھو گے تو استاد یاد آئے گا. ہمارے استاد نے اس کتاب کے تذکرے پر کیسے جھومے، بہت اچھی غلطی تو ہو گئی ایک آدھ اس میں بہت سخت،
ایک آدھ غلطی بہت سخت ہوئی ہے جو پنجاب کے مناظرے میں قاضی نذیر نے کھڑے ہو کے پیش کیا، اس کا جواب مرد مومن مرد میدان مولانا منظور نے اسی وقت دیا کہ مفتی صاحب سے غلطی ہوئی ہے، جھوٹ نہیں بولا۔ جھوٹ تو روزانہ 75 کے قریب مرزا صاحب بولتے تھے اور پھر ایک ایک دن کے جھوٹ نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب نے جھوٹ بولا یا غلطی کی، وہ بشر ہے، امتی ہے۔ مرزا صاحب جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے، وہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ وَآمِنُوا، ایمان لے آؤ، بِمَا، اس کتاب پر، اس وحی پر، انزلت، جو میں نے اتاری، اللہ فرماتے ہیں اسرائیلیوں سے، مصدقا لما معکم، یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے ان شرائع کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے مصدقا، دوسری تفسیر یہ ہے مصدقا، اس کتاب کی تصدیق تمہاری شریعتیں کر چکی ہے پہلے، تمہاری کتابوں میں یہ موجود ہے کہ نبی آخر زمان آئیں گے، اور مقامات تک متعین ہو چکی ہے، زبان تک معلوم ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور مت بنو، اول کافر بِهِ، پہلے پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ۔ تم ابھی مخاطب ہو، دین آ رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، تم انکار کرو گے تو اول کافر ہو گے۔ تمہارا زمانہ ہی اول ہے قرآن کے سامنے، یہ نہیں کہ اول کافر نہ ہو دوسرے درجے کا بن جاؤ، نہ، نفی تام ہے۔ کلام فصیح کی فصاحت کا انکار نہ کیا جائے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، لینا نہیں میری آیتوں پر قیمت تھوڑی بھی، 5 روپے 10 روپے بھی کوئی لیتا ہے، وہ طالبہ بیکار، 200 روپے 500 روپے، ثمن قلیل منع ہے، کثیر منع نہیں ہے۔ اور مت لو میری آیتوں پر قیمت تھوڑی، متاع الدنیا قلیل، یہ پوری دنیا بھی قرآن کے ایک آیت کے سامنے قلیل ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھے سے ڈرا کرو۔ یہ 3 خرابیاں تھیں ان میں۔ ایک خرابی کا ہم تفسیر میں نام رکھتے ہیں نقض عہد، عہد شکنی۔ دوسری کا ہم نام رکھتے ہیں اشتراب الدین، اور تیسری کا نام رکھتے ہیں کتمان حق۔ اشتراب الدین کو آپ کہیں ترک عمل۔ پہلی خرابی جو اسرائیلیوں میں تھی وہ نقض عہد کی تھی، دوسری خرابی جو ان میں آ گئی وہ ترک عمل کی، اور تیسری ان میں کتمان حق، حق چھپاتے، صاف بات نہیں کرتے۔ آج بھی ہمارے لوگوں میں یہ مرض ہے، اینڈ ٹائم پر کسی کو نہیں سمجھاتے کہ آپ اس طرح نہ کریں، بعد میں اس کا گوشت کھائیں گے، اور ٹائم پہ کہو، شاگرد کو بھی کہو، دوست کو بھی کہو کہ ہاں آپ کی شان کے لائق نہیں، یہ مناسب بات نہیں۔ یہ اسرائیلیات اب بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اور مت بنو پہلے کافر اس وحی کے بھی، ولا تشترو، لینا نہیں، بیااتی، میری آیتوں پر ثمنً قلیلا، قیمت تھوڑی، دنیا کے لالچ میں آ کر نبی آخر زمان پر ایمان لانے سے محروم نہ ہو جاؤ۔ وہی آیا فتقوا۔ بعض لوگ ولا تشترو بیااتی ثمنً قلیلا سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے پر، پڑھانے پر، خواہ وہ تراویح میں ہو یا وہ گھروں میں جا کے قرآن پڑھا جائے، قرآن خوانی جسے کہتے، کچھ لینا دینا حرام ہے۔ پہلی بات یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تفسیر کے اصول پڑھے تھے کہ تفسیر کا پہلا درجہ تفسیر القرآن بالقرآن، یہ آیت دیکھ لو قرآن میں،
فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، آگے آ رہی لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، غلط مسائل بیان کر کے پیسے لینے والے، وہ مراد ہے۔ قرآن خوانی والے نہیں ہیں، تراویح والے حافظ صاحب نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پیغمبر نے تو کہا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بخاری میں 14 یا 17 جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ بہترین اجرت وہ ہے جو قرآن پر ملے۔ تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ طاعات پر اجارہ ناجائز ہے، میں کہتا ہوں امام صاحب تو بڑی ہستی ہے، ان کے کسی شاگرد کی عبارت دکھا دو، یہ تو معتزلہ کا مذہب ہے، کنیے میں لکھا ہوا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ قرآن کے بڑے مفسر میں سے ایک کا نام لے لیں جس نے یہ کہا ہو جو تم کہتے ہو۔ آلوسی بغدادی روح المعانی میں اس جگہ لکھتے ہیں وقد استدل بعض الناس على منع اخذ الاجرت على کتاب اللہ وذکروا فيها احادیث لا تصح، کچھ لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اجرت و اجارہ ناجائز ہے، حدیثیں پیش کیے ایک بھی صحیح نہیں ہے، ایک بھی۔ آگے سنو، وقد تضافرت اقوال العلماء علی جواز ذالک، امت محمدیہ کا تقریباً اجماع ہے جواز پر۔ وقد استدل بعض الناس علی منع اخذ الاجرت علی کتاب اللہ وذکروا فیها احادیث لا تصح، منع میں کوئی روایت صحیح نہیں، ایک بھی صحیح نہیں، دیگر عدید دبائے۔ اور وقت تضافرت ساری جمع ہو گئی اقوال العلماء علی جواز ذلك والمسألۃ مبینۃ فی الفروع، بقیہ تفصیلات فقہ میں۔ فقہ میں اذان پر لینا جائز، امامت پر لینا جائز، تدریس پر لینا جائز، تحدیث پر لینا جائز، تو کس چیز پر نہ جائز؟ صرف وہ غریب بیچارہ جو مسلح پہ کھڑا ہے، وہ تو جواز کا سارا بنیاد ہے، سارا جواز وہیں سے پیدا ہوا ہے۔ اور چونکہ اس پر میرا رسالہ چھپ چکا ہے، مولوی کوٹ ہینگے بہنگے کرتے تھے تو میں نے رسالہ مرتب کیا، اور اب الحمدللہ دید زیب عمدہ تبات شاندار شان و شوکت سے احسن الرسائل جلد اول آ گئی ہے کل پرسوں، اور اس میں میرے 12 رسالے جو علیحدہ علیحدہ تھے اکٹھے کر کے شائع کیے، اس میں یہ رسالہ بھی الحمدللہ۔ آیت سے قطعاً اس قسم کا مسئلہ ثابت نہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہیں ملانا حق کو باطل کے ساتھ۔ دعا حق ہے، ایک دعائیں نہیں مانتے، دعا نہیں مانتے ہم فرضوں کے بعد دعا کرتے ہیں، سنتوں کے بعد اجتماعی دعا کے قائل ہیں، لیکن علی طریق الصلحاء لا علی طریق المبتدعین۔ امام الاسر انور شاہ جب کشمیر جاتے تھے سنتوں کے بعد اجتماعی دعا کرتے تھے، ہندوستان آتے تھے نہیں کرتے تھے، کہا وہاں اچھے لوگوں کی عادت ہے، یہاں اچھے لوگوں کی عادت نہیں ہے، مسئلہ اپنی جگہ آ جائے۔ اس وقت کا ایک بدعتی فرقہ ایسا بھی پیدا ہوا جنہوں نے فرضوں کے بعد اجتماعی دعا کا انکار کیا ہے، یہ اہل حق میں سے بدعتی علیحدہ ہو گئے، یہ اہل حق کے بدعتی ہے، اہل حق کے بدعتی۔ اہل حق کے 2 طبقے ہیں، اگرچہ آپس میں ایک ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب ایک طبقے کے بڑے ہیں، ان کی کتاب ہے استحباب الدعوات بعد المکتوبات، امداد الفتاوی کا جز بن کے شائع ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا اجتماعی ثابت ہے، مستحب ہے۔ اور مولانا مفتی کفایت اللہ انہوں نے النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد صلاۃ المکتوبہ میں سنتوں کے بعد بدعتیوں کے ساتھ ملتی جلتی دعا
منع فرمائی ہے اجتماعی، لیکن فرضوں کے بعد دعا کو کئی منع نہیں لکھا. اور مفتی محمد شفیع نے احکام الدعا کے نام سے کتاب لکھی. پنجپیر مولانا غلام اللہ اور ان کے تمام رفقا اپنے اپنے زمانے میں فرضوں کے بعد اجتماعی دعا مانگتے تھے. استاد گرامی قدر حضرت بنوری فرضوں کے بعد دعا مانگتے تھے، صبح سرحد میں سنتوں کے بعد بھی مانگتے ہیں، میں نے خود دیکھا. اور حضرت فرماتے بھی تھے کہ وہ تو بدعتی نہیں ہے، وہ تو اہل حق ہے. بہتر ہے کہ فرضوں کے بعد صرف اللہ انت السلام پڑھی جائے، تفصیلی دعا بعد میں. تو یہ کہتے ہیں دعا نہیں مانتے، دعا تو مانگتے ہیں لیکن سنت کے مطابق. آپ دعا میں ان اللہ کی آیت پڑھتے ہیں، آپ جہر کرتے ہیں، آپ نازیبا کلمات کہتے ہیں، یہ دعا نہیں ہے، سنت کے خلاف. جہر بطور تعلیم کے کبھی کبھی غزازیہ میں ہے، لا یجہر بالدعاء الا احیانا تعلیما. فتاوی بزازیہ فصل ماذا يفعل بعد ما صلى المکتوبہ. اور ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق و باطل سے نہ ملانا. جنازے کے بعد دعا الگ تحقیق نہ کرنا بہتر ہے. قبر پر دعا ثابت ہے بالنص. خود پیغمبر نے بقیع میں 3 دفعہ دعائیں مانگی. مسلم شریف جنائز صفحہ 113. تعزیت میں دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا اور دعا مانگنا سنت طریقہ ہے. جہل کی وجہ سے بعض اہل حق چھوڑ رہا ہے. تعزیت کرتے ہیں ایسے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں، بہت افسوس ہوا، بہت افسوس. کیا افسوس ہوا تجھے؟ افسوس ہوا، افسوس ہوا. کوئی ہندو مرا ہے کیا؟ یہ تو ہمارے بزرگ ہندو پنڈت کی موت پر جا کے ہاتھ نہیں اٹھاتے. مسلمان مرا ہے. مفتی رشید صاحب کا انتقال ہوا تھا، شیر علی شاہ صاحب میرے ساتھ جا رہے تھے. راستے مجھے کہتے کیا کریں گے، ہاتھ اٹھا کے مانگیں گے یا نہیں؟ میں نے کہا آپ صبح سرحد میں کبھی کسی مردے کے دعا میں گئے یا نہیں؟ ہمیشہ جاتے. میں نے کہا وہاں کیا طریقہ ہے؟ وہاں تو ہاتھ اٹھانا ہے. میں نے کہا یہ کسی اور مذہب کا مفتی مرا ہے. ہم نے جا کے ہاتھ اٹھائے. مفتی عبد الرحیم صاحب اور ان کے اور ساتھی اس طرح بیٹھے رہے. مجھے کسی نے کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا قلت علمی کی وجہ سے، قلیل العلم ہونے کی وجہ سے. اس نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا بخاری شریف مغازی لے آؤ. میں نے غزوہ اوطاس نکالی. میں نے کہا یہ دیکھو، ابو عامر نے وفات کے وقت حضرت سے درخواست کی کہ میرے سلام قبول کرے اور میرے لیے دعا کرے. حضرت نے پانی منگوایا، وضو کیا اور ہاتھ اٹھائے. فرفع یدیہ وقال اللہم اغفر لہ، خدا اس کی بخشش فرما. صاف ظاہر ہے. اور یہ حدیث بخاری میں 3 جگہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھائے. جو نہیں اٹھاتے ہیں وہ اس حدیث کے منکر ہیں. اور تعزیت کے بہترین آداب شاہ اسحاق نے لکھے ہیں، شاہ عبد العزیز نے لکھے ہیں، اور انہوں نے دونوں نے تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانے کو بہتر کہا ہے. تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا بہتر. الٹا سیدھا آنگے بانگے مارتے، شرم نہیں آتی. کوئی اخبار نکالتے اس میں غلط سلط باتیں پھیلاتے. ولا تلبسوا الحق بالباطل، نہیں ملانا حق کو باطل کے ساتھ. درود شریف نہیں پڑھتے، درود شریف نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ہم سے زیادہ درود کسی بدعتی کا باپ بھی نہیں پڑھ سکتا. ہم وہ درود پڑھتے ہیں جو شرعاً پڑھنا چاہیے، اور آپ وہ پڑھتے ہیں جو آپ نے خود گڑھا. آپ باطل کو حق کے ساتھ ملاتے ہیں اسرائیلی بن کر. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق چھپاتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا درود چونکہ ہم نے بنایا اس لیے یہ لوگ مطمئن نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھا. حق یہ ہے کہ جعلی چیزوں کو ہم مذہب نہیں کہتے.
وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ واقیموا الصلاۃ، پابندی سے پڑھو نماز، وآتوا الزکاۃ، اور زکات دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ اشکال صحیح نہیں ہے کہ یہود کو کیسے نماز و زکات کا کہا، کیونکہ ان کو پہلے ایمان کی دعوت دی ہے نا، وآمنوا، ایمان لے آؤ تاکہ صلاۃ تم پر فرض ہو جائے، زکات دینے کے اہل ہو جاؤ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کیونکہ یہودی مذہب میں نماز بغیر رکوع کے ہو گئی تھی، ان کے ہاں رکوع ختم ہو چکا تھا، اس لیے حضرت مریم کو بھی کہا ارکعی، کہ آپ بھی رکوع والی نمازیں پڑھیں۔ بعض علماء نے وارکعوا مع الراکعین سے استدلال کیا ہے کہ نماز باجماعت پڑھے۔ محققین حنفیہ جیسے ابو بکر کاسانی صاحب البدائع، ابن نجیم صاحب البحر، ابن الحمام ان کے استاد صاحب فتح القدیر، متاخرین محققین سے مراد جب کہیں گے یہ تین مراد ہوں، ابو بکر کاسانی، ابن الحمام اور ابن نجیم، یہ تینوں کہتے ہیں کہ نماز باجماعت واجب ہے۔ حنابلہ کا ایک قول فرضیت کا ہے، تفصیل کتاب الامامت تحت الترمذی گزر چکی ہے۔ اتامرون الناس بالبر، آیا تم کہتے ہو لوگوں کو نیکی کرنے کا، وتنسون انفسکم، اور بھول بیٹھے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم پڑھتے ہو کتاب، توریت، زبور، انجیل، افلا تعقلون، ہے تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لوگوں کو کہتے تھے کہ نبی آخر زمان آئیں گے، ان پر ایمان لانا ہوگا۔ لوگوں کو تقریباً وہ نعوت اور اوصاف بھی سمجھاتے تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آسمانی کتابوں میں موجود رہی ہے، خود پیچھے ہٹتے تھے۔ کتابیں پڑھنے کا پہلا فائدہ کتاب پڑھنے والے کو پہنچنا چاہیے۔ تو تم کتابیں پڑھتے ہو اور پھر بھی عمل نہیں کرتے ہو۔ کتابیں پڑھنے والوں احتیاط کرو، مسجد سے نہیں گزرو، کھڑے ہو کر پانی نہیں پیو، مسجد میں کنگھیاں نہیں کرو، درس میں سونا نہیں، بات چیت سے پرہیز کرو، بقدر ضرورت کرو، وہ سوال کرو جس سے آپ کے ایمان، عقیدے، درس کا تعلق ہو۔ پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو کہ میری شان کے لائق ہے کہ میں ایسی بات کر رہا ہوں۔ وانتم تتلون الکتاب، تم کتابیں پڑھ رہے ہو۔ بخاری شریف میں ہے حضرت معاویہ کو پتہ چل گیا تھا کہ کچھ خواتین بال کٹواتی ہے، تو معاویہ شام سے آئے مدینہ منورہ اور سپاہی ساتھ تھا اور اس کے ہاتھ میں بالوں کا گچھا تھا، ممبر کے پیچھے کھڑا تھا، اور معاویہ نے ممبر پر تقریر کرتے ہوئے کہا یا اہل المدینہ این علماؤکم، او مدینے والا تمہارے عالم کہاں چلے گئے؟ عورتیں بال کٹوانے لگ گئی۔ او علماء، او خدا کو جواب دو گے، تمہارے سامنے گلی کوچوں میں بیبیاں بغیر دوپٹے کے پھر رہی ہیں، سارا جسم تقریباً ننگا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان لوگ اجلت بازوں کی طرح راستے روکو، میں یہ کہتا ہوں اپنا فن، اپنا منصب امامت و خطابت کا طریقے سے ادا کر لو، مسلمانوں کو آگاہ کر لو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور خواتین کا پردہ اور اجانب سے بچنا اور ان کو منہ نہ دکھانا اور جسم کا خمار و بھار کا پردہ کرنا یہ فرض ہے، یہ بیان کرو۔ وانتم تتلون الکتاب، تم کتابیں پڑھتے ہو، کس دن کے لیے کتاب کام آئے؟ افلا تعقلون، ہے تم میں عقل نہیں ہے؟ کتاب کے علم کے ساتھ عقل ملا لو، علم الکتاب کو تحت العقل بیان کرو۔ سبحان اللہ، علم کو ایسا سمجھو جیسے انسان، اور عقل کو ایسا سمجھو جیسے لباس۔ بغیر عقل کے علم
جیسے انسان ہے لیکن شلوار پہنا ہوا نہیں ہے، قمیص نہیں ہے اس کی. اور گل محمد عقل لو یا خزانہ دا اور چا خزانہ چا خسوی بادشاہ بن. اللہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ کام ہوگا کیسے؟ اللہ سے مدد مانگو صبر کر کے شدائد پر، اور نمازیں پڑھ کر رحمات کے لیے. شدت کو کم کرنے کے لیے صبر اور صلاۃ دونوں ضروری ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ نماز پڑھنا بھاری بھر ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں. ایک بے نمازی سے پوچھو توبہ توبہ تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کہتے ہیں مجھے 5 نمازیں نہ کہو، اتنی بھاری بھر محسوس کر رہا. اور ایک نمازی نے جب تک نماز نہیں پڑھی اسے نیند نہیں آئے گی، اسے دنیا کے کسی کام میں دل نہیں لگے گا. وَاسْتَعِينُوا، مدد مانگو، بالصبر، صبر کر کے. صبر کا معنی لغت میں ہے کف النفس علی المکروہ، کف النفس علی المکروہ، اپنے آپ کو ناگفتبے حالات میں بھی مضبوط رکھنا. امام شافعی نے کہا ہے کہ اس کا ایک بڑا عنصر وہ روزہ ہے. ابھی شروع ہو جائے گا، آئندہ اتوار جب آئے گا تو آپ روزے سے بیٹھے ہو، بڑے سیری ویری کھا کے اور بیکارے لے کے اور یہاں بیٹھا. اور بہت شروع میں طلباء پر بہت نیند سوار ہو جاتی. طلباء پر اس لیے سوار ہوتی ہے کہ وہ تو بیٹھتے ہیں نا. یہ اور جو شاخومان والے ہیں یہ تو اپنے گھروں میں رہیں گے، نہیں تو کوٹھی بنگلوں والے، ان سے کون پوچھتے ہے کہ آئے یا نہیں. شروع میں 2-3 دن مشکل ہوتے ہیں، پھر آرام ہو جاتا ہے. اللہ. امام شافعی نے کہا ہے کہ صبر جب صلاۃ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد روزہ ہوتا ہے. گویا اللہ سے مدد مانگنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ صوم ہے، روزہ ہے. علماء لکھتے ہیں بزرگان دین جب بھی اللہ سے کچھ مانگتے تھے خصوصی وقت میں تو اس دن روزے سے ہوتے تھے. روزے دار پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور اس کے 3 اوقات، ایک عبادت کی گھڑی، دوسری سحری، تیسرا افطار، یہ خاص عنایات کے لمحے ہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ نماز بھاری بھرے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آسان ہے. اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں. یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے، شرح میں تعامل میں لکھا ہے. بعض اوقات ظن یقین کے معنی میں آتا ہے. وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ یہ ضرور ملیں گے اپنے رب سے، یعنی قیامت برحق ہے. وانہم الیہ راجعون، اور یہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. جنہیں قیامت کا یقین ہے، قبر کی زندگی بہتر چاہتے ہیں، اللہ کے حضور اٹھنے کا پورا ایمان ہے، وہ کبھی بھی نماز جیسی دولت ضائع نہیں کریں گے. کتاب اول جس میں نعم مجملہ کا بیان تھا، اور اس میں انہیں تنبیہات تھی 3 طرح. ایک تنبیہ اس بات پر تھی کہ تم ایمان لے آؤ اور عہد پورا کرو. دوسری تنبیہ اس بات پر تھی کہ تم عمل کرو، دین مت بیچو. اور تیسری تنبیہ اس بات پر تھی کہ تم حق بیان کرو، حق نہ چھپاؤ. اب دوسرا خطاب ہے، اور اس میں زیادہ نعمتوں کا بیان ہے. اس لیے ہم تفسیری لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ خطاب ثانی نعم مفصلہ پر مشتمل ہے.